بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1179 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 58 اور 59، 58 and 59۔ چلے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وربک، اور آپ کا رب تو الغفور، بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، لو یؤاخذهم، اگر وہ ان کو پکڑے، بیما، بسبب اس کے جو کسبو، انہوں نے عمل کمائے، لعجلا، تو یقیناً جلدی لائے، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، بل لہم، بلکہ ان کے لیے، موعد، ایک مقرر وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز وہ نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، کوئی جائے پناہ، وتلک القری، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا ان کے باشندوں کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدن، ایک مقرر وقت۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ دوسری بات، جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا۔ تیسری بات، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ چوتھی بات، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ پانچویں بات، ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اے محمد، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا معاف کرنے والا، انہیں ان کی مغفرت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی وسیع چادر بچھا دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے اس دنیا میں اس کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے دین کو، پروردگار کے اس دین کو، دین اسلام کو جھٹلایا، اس کے نبیوں کا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا کر ان کا مذاق اڑایا، اور رب ذوالجلال کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، مگر اس کے باوجود اس رب رحمان نے ان کا فوراً مواخذہ نہیں کیا، فوراً ان کو عذاب نہیں دیا، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی اور سنبھلنے اور سیدھی راہ پر آنے کا موقع دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا نہ ہوتا تو ان نافرمانوں پر عذاب بھیجنے میں جلدی کرتا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اپنے بندوں کی ان بیجا حرکتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہی حقیقت یہاں بتلائی جا رہی ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 صفتوں کا ذکر ہے، یعنی صفت مغفرت اور صفت رحمت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 89 میں بھی ہے، واللہ غفور الرحیم، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ وَلَئِن قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ
لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون، قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ کے ذریعے سے بتائی گئی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا۔ ہم خود اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنے حقیقی رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے کتنے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر ہمارا رحیم و حلیم پروردگار ان نافرمانیوں پر فوری عذاب یا سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہمیں اس کی مہلت کی مدت ہی میں سنبھل جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کی خلاف ورزی اور نافرمانی سے بچا لینا چاہیے تاکہ اس کے عذاب اور اس کی سزا سے بچ سکے۔ یہ باتیں اس پس منظر میں کہی جا رہی ہیں کہ مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے باوجود قدرت و طاقت کے ان کا فوراً مواخذہ نہیں کیا، بلکہ ان کو مہلت دی گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ وقت جو ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے وہ یا تو قیامت کا دن ہے یا جنگ بدر کا دن ہے کہ اس دن مکے کے بڑے بڑے رئیس اور سردار قیدی بنا لیے گئے یا ہلاک ہو گئے، یا وہ سارے دن مراد ہیں جن دنوں میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور کافروں اور مشرکوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جیسا کہ فتح مکہ کا دن ہے۔ مکے کے مشرکین کو اس حقیقت سے باخبر کر دینے کے بعد کہ عذاب یا عقاب میں تاخیر ایک مہلت ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جب ان قوموں نے ظلم کیا اور حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان قوموں کو، یعنی ان بستی والوں کو جن بستی والوں نے مستی کی، ہلاک و تباہ کر دیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں ہیں یعنی ان قوموں کے افراد ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اصحاب مدین ہے، قوم لوط ہے وغیرہ وغیرہ، کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے وعدے کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا تھا اور ان کو یہ مہلت اس لیے دی گئی تھی کہ ان سے امید تھی کہ یہ توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔